میرا کہ آپ سے یہ سوال تھا کہ زکوٰۃ کن لوگوں پر فرض ہے؟ زکوٰۃ کن لوگوں پر فرض ہے؟ دیکھیے، جو صاحب نصاب ہیں، جو لوگ صاحب نصاب ہیں، جن پر صدقہ فطر واجب ہے، ان پر زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ اور زکوٰۃ کا نصاب بنتا ہے جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا ہے، یا اس کی مقدار میں روپیہ پیسہ ہے، تو ایسا انسان صاحب نصاب ہے، اس پر زکوٰۃ دینا فرض ہو جائے گا۔ اور جو صاحب نصاب ہیں اور زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں، حدیث مبارکہ میں ان کے لیے طرح طرح کے عذابات کو بیان کیا گیا ہے۔ وہ دن میں روزہ رکھتے ہوئے نمازیں نہ پڑھیں، کیا روزہ مانا جائے گا نہیں مانا؟ بھائی دیکھیے، نمازوں کا روزے کا تعلق ہے، روزہ الگ عبادت ہے، نماز الگ حکم ہے۔ جیسے فرض نماز بھی ہے اور فرض روزہ بھی ہے۔ روزے کی حالت میں جو لوگ نماز چھوڑ دیتے ہیں کہ ہم سے اٹھا نہیں جا رہا ہے، بیٹھا نہیں جا رہا ہے، تو روزے میں دراصل وہ طاقت نہیں رہتی ہے۔ روزے میں جیسے 4 چاند لگانا ہے، روزے کو اور زیادہ اچھا بنانا ہے، تو ان میں نماز کی پابندی کرنا پڑے گی۔ 5 وقت کی نماز ہم کو ادا کرنا پڑے گی ہر قیمت پر۔ جس طرح سے روزہ ہم پر فرض ہے، اسی طرح 5 وقت کی نماز ہم پر فرض ہے، جو اس کو ہمیں ادا کرنا ہے۔ جو لوگ اس کو اکٹھا کرتے ہیں، اکٹھا کر لیتے ہیں کہ چلو اب اس ٹائم اٹھا نہیں جا رہا، عصر میں 4 رکعت پڑھ لیں گے، عصر میں 4 رکعت قضا کر کے پڑھ لیں گے، تو ایسا کرنا بھی درست نہیں ہے۔ جو لوگ ایسا کرتے ہیں کہ 2 نمازوں کو ایک ساتھ جمع کر کے پڑھنا چاہتے ہیں، یا پورے دن کی قضا عشاء میں یا مغرب میں پڑھنا چاہتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدسہ میں ارشاد فرمایا کہ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، کہ خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے کہ جو اپنی نمازوں کو وقت پر ادا نہیں کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے خرابی ہے۔ مقام ویل ایسا جہنم کا مقام ہے جس سے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو جہنم کے اور طبقات ہیں، وہ طبقات ویل سے پناہ مانگتے ہیں کہ اے اللہ، اگر تو نے ویل کو بنایا تھا تو ہم کو نہ بناتا۔ تو اس کے لیے اس میں کس کو ڈالنے کے لیے کہا جا رہا ہے؟ جو لوگ اپنی نمازوں کو وقت پر ادا نہیں کرتے ہیں، ان کے لیے مقام ویل تیار ہے۔ قرآن کا یہ حکم ہے۔ اور روزے میں نماز پڑھی جائے گی، روزے کو اور زیادہ، بھائی رمضان کا جو مہینہ ہے یہ عبادت کا مہینہ ہے، اس میں جتنی زیادہ ہم سے ہو سکے ہم عبادت کریں، جتنا چاہیں اس مہینے میں ہم اللہ کو راضی کر لیں۔ یہی مہینے میں ہمارے لیے کامیابی اور کامرانی ہے، کیونکہ ہمارا جو ازلی دشمن شیطان ہے وہ جکڑ دیا گیا ہے، زنجیروں میں قید کر دیا گیا ہے، وہ ہم سے دور ہے۔ جتنا چاہیں ہم اس مہینے میں اللہ کو راضی کر کے اپنے گناہوں کی مغفرت مانگ سکتے ہیں، اور اپنے ساتھ ساتھ اپنے گھر کے جو مرحومین ہیں، ہمارے والدین جو دنیا سے چلے گئے ہیں، ایسا نہیں کہ وہ ہمارے منتظر نہیں ہوتے ہیں، وہ ہمارا انتظار کس چیز کا کرتے ہیں؟ یہ نہیں کرتے ہیں کہ ہمارا گھر والا جس کو ہم اپنے پیچھے چھوڑ کر آئے ہیں وہ کوئی بریانی کی دیگ بنائے، بھگونا بنائے، لوگوں کی دعوت کرے، ہمارا فاتحہ کرے، اور تمام پھل فروٹ لائے، تمام غذائیں اکٹھا کرے اور ہمارا فاتحہ کرے۔ اس کا انتظار نہیں کرتے۔ انتظار کس بات کا کرتے ہیں، کس چیز کا کرتے ہیں؟ کہ جن کو ہم اپنے پیچھے چھوڑ آئے ہیں وہ ہمارے لیے دعا کریں، مغفرت کی دعا کریں۔ جب کوئی بندہ جو اپنے مرحومین کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے تو اس کی وہ دعا اس تک پہنچا دی جاتی ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ اس بندے کی دعا اس کے حق میں قبول کرتا ہے۔ تو زیادہ تر ہمیں رمضان المبارک میں کثرت سے اللہ کی عبادت کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے، جس کے ذریعے سے چاہتا ہے مدد کرواتا ہے، جس کے وسیلے سے چاہتا ہے دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے ہم بدکار، گناہگار، خطاکار، ہمارے پاس نیکیاں نہیں، عمل نہیں، تو اونچی اور اعلیٰ شخصیات کا وسیلہ دیکھ کر ہم اللہ تعالیٰ سے مدد بھی طلب کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی مانگتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا میں ان لوگوں کا وسیلہ دینا بلا شبہ جائز ہے۔ اور اگر کوئی انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ ذاتی طور پر یہ ہماری خود سے بذات خود کوئی مدد کر سکتا ہے، تو یہ شرک کے زمرے میں آئے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ ذاتی امداد مدد کرنے والا دوسرا کوئی اور نہیں ہے۔ سوال ہے، آپ دے رہے ہو
یہ روزے جو ہے کون سے فضیلت کے زیادہ ہوتے ہیں، رمضان کے یا محرم کے؟ یا دیکھیں سب سے زیادہ جو روزوں کی فضیلت ہے وہ ان کی ہے جس کے چھوڑنے پر پٹائی لگنی ہے، اور وہ صرف پورے سال میں رمضان کے روزے ہیں۔ رمضان کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو تم پر ہم نے روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ تو جو روزے فرض ہیں وہ صرف رمضان کے ہیں، رمضان کے علاوہ جتنے بھی روزے ہیں وہ صرف نفلی ہیں۔ اور اس کے بعد رمضان کے بعد سب سے بڑی فضیلت جو روزوں کی ہے وہ شعبان کے روزے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں خود آپ کی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں نے آقا علیہ السلام کو رمضان کے بعد شعبان میں جتنے روزے رکھتے ہوئے دیکھا اتنا کبھی اور کوئی اور روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یعنی رمضان کے تو روزے فرض ہیں، ان کو تو آپ چھوڑ دیں کیونکہ یہ تو فرض ہیں، ان کو اگر کوئی انسان جان بوجھ کر چھوڑتا ہے تو وہ انسان گناہگار ہوگا، فرض کا تارک ہوگا۔ لیکن اس کے علاوہ جتنے بھی روزے ہیں، چاہے وہ محرم کے ہوں، ربیع الاول کے ہوں، چہلم کے ہوں، چاہے وہ پوری سال میں کوئی بھی آپ روزہ رکھ رہے ہیں، وہ نفلی کہلائے جائیں گے، فرض نہیں ہے۔ ان کو رکھ لیں ثواب ہے، نہ رکھیں کوئی گناہ نہیں۔ تو رمضان کے روزے بہرحال فرض ہیں، اس کے علاوہ کوئی روزے فرض نہیں ہیں، رکھیں گے ثواب ہے، نہیں رکھیں گے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ ایک سوال اور ہے میرا، کیا روزہ رکھ کے سو سکتے ہیں کیا ہم لوگ؟ آپ سوتے ہیں؟ سوتے ہیں؟ روزے کی حالت میں اگر کوئی انسان سو رہا ہے تو سونے میں کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن اس کو اتنا خیال رکھنا چاہیے کہ سونے کی وجہ سے وہ جماعتیں نہ ترک ہوں یا جو بھی ذکر و اذکار ہوں اس میں کوئی غفلت نہیں آنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ بعض لوگ سوتے ہیں 7 بجے عصر میں اٹھتے ہیں تو وہ ان کی ظہر، پھر وہ سوچتے ہیں 10 منٹ بچے عصر میں، بس فوراً فٹافٹ انہوں نے ظہر پڑھ لی، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ ان اوقات میں سوئیں جس میں آپ فری رہتے ہیں تو زیادہ بہتر ہے۔ بہرحال رمضان میں روزے کی حالت میں سونے سے روزے کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ میرا یہ سوال ہے کہ اسلام کے جو پہلے خلیفہ ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کیا بیوی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق مارا تھا؟ یہ آج کل سوشل میڈیا پر آتا رہتا ہے۔ سوشل میڈیا نے اس دور میں سب کو برباد کر کے رکھا ہوا ہے، اور اس دور میں کوئی یہ کہتا ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے یا فاروق اعظم نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے حق کو مارا۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ اگر سیدہ فاطمہ الزہرا کا حق سیدنا ابوبکر صدیق نے مارا تو پھر اس حق کو مولا علی نے ادا کیوں نہیں کیا؟ بھائی ابوبکر صدیق کے دور کے بعد، حضرت عمر کے دور کے بعد مولا علی کا بھی دور آیا ہے نا، تو جب مولا علی کا دور آیا تو جس کام کو حضرت ابوبکر نے معاذ اللہ اگر حق مارا تھا تو اس حق کو حضرت مولا علی نے کیوں نہیں دلوایا؟ پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ لوگ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جو نبی کے صحبت یافتہ ہوں ان سے کوئی ایسا گمان کر سکتا ہے؟ سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کے بارے میں قتل کا حکم دیا، حضرت مولا علی کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ اے علی، اے عمر، آپ اس کام کو نہیں کر سکتے کیونکہ یہ جو آپ قتل کروا رہے ہیں یہ ناحق قتل ہو جائے گا۔ تو حضرت عمر نے کیا کہا تھا کہ آج علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ تو یہ بتاؤ اگر کوئی نارمل انسان کا حق مارا جا رہا ہو تو مولا علی سب سے آگے آ کے بول رہے ہیں، اور خود کی بیوی کے حق کو مارا جا رہا ہے اور مولا علی خاموش ہیں۔ کیسے ایسا ہو سکتا ہے؟ مولا علی خاموش رہ سکتے ہیں؟ اتنا بڑا ظلم ہو جائے اور مولا علی خاموش رہ جائیں؟ ایسا بالکل نہیں ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ مولا علی کا جب دور آیا ہے تو انہوں نے بھی اسی طرز پر رہے ہیں جس طرز پر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اور حضرت سیدنا فاروق اعظم تھے۔ اور اس کے بعد ایک اور دور آیا، حضرت امام سجاد امام زین العابدین سے ایک شخص نے پوچھا، ایک شخص نے سوال کیا۔ ہر دور میں فتنہ برپا کرنے والے لوگ رہتے ہیں۔ ایک شخص نے پوچھا کہ یہ بتائیے کیا ابو بکر صدیق اور فاروق اعظم نے سیدہ فاطمہ الزہرا کے حق کو مارا تھا یا نہیں مارا تھا؟ یہ امام سجاد سے ایک شخص نے سوال کیا۔ تو امام سجاد کا چہرہ سرخ ہو گیا اور فرمانے لگے اے شخص، تیری ناک خاک آلود ہو، مٹی میں ملے، تو ان کے بارے میں بات کہتا ہے؟ اگر ابو بکر اور عمر جیسی شخصیت کسی کے حق کو مار سکتے ہیں تو پھر مجھے جنتی کی پہچان بتاؤ کہ دنیا میں پھر جنتی کون ہے؟ یہ ان کے بچوں کے فتوے ہیں، ان کے اقوال ہیں،
ان کی باتیں ہیں. آج کل کے دور میں یہ باتیں کی جا رہی ہیں. آپ جس دین سے ابو بکر، عمر، عثمان و علی اور امام حسن کو نکال دیں، خدا کی قسم وہ دین باقی ہی نہیں رہے گا. یہ خلفائے راشدین ہیں. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خلفاء راشدین المہدیین، یہ خلفائے راشدین ہدایت پر ہیں، ان کی اتباع کا حکم رسول اللہ نے دیا ہے. اور یاد رکھو کہ ہم حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت مولا علی اور حضرت امام حسن، ان خلفائے راشدین کی بات کو اور ان کو حق پر اس لیے مانتے ہیں کہ ان پر مہر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لگائی ہے، اور ان کے اوپر کوئی انگشت نمائی کرنے سے پہلے آپ کو ان پر انگشت نمائی نہیں، محمد رسول اللہ کی صداقت، ان کی حدیث اور ان کے اوپر انگلی اٹھانا پڑے گی کہ یہ تو محمد رسول اللہ نے ایسے لوگوں کو سچا بتا دیا، ایسے لوگوں کو فالو کرنے کا حکم دے دیا جو لوگ معاذ اللہ غاصب تھے. ایسے لوگوں کے بارے میں رسول اللہ نے کہہ دیا ان کی اتباع کرو. تو بس رسول اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو مانتے ہیں. اور ہزاروں جگہ پر مولا علی کی زبان سے ان حضرات کے فضائل بیان ہوئے ہیں. تو بہرحال یہ صرف فتنہ برپا کرنے والے لوگ ہیں. اس طرح کی کا خیال بھی ذہن میں لانے کی کوشش نہ کریں. اور یاد رکھو اہل بیت کے فضائل جو ہمیں بتائے ہیں یہ انہی ذات نے بتائے ہیں. اہل بیت کے فضائل بتانے والا کوئی اور نہیں، کسی کے باپ نے آ کر نہیں بتائے تھے اہل بیت کے فضائل. کسی کے باپ نے نہیں بتایا علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، یا ابو بکر نے نہیں بتایا ہے، ان کی بیٹی سیدہ عائشہ نے بتایا ہے. یا کسی کے باپ نے نہیں بتایا کہ مولا علی انا مدینۃ العلم والی بابوا. یہ انہی حضرات صحابہ کرام نے بتائے ہیں کہ اہل بیت کے فضائل کیا ہیں. اور جب اگر آپ ان کو دین سے نکال دیں گے تو سب کے سب فضائل ختم ہو جائیں گے. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ جو ترتیب رسول اللہ نے ہم کو بتلائی ہے، جن کی عظمتیں ہمارے سر آنکھوں پر ہیں، ان کو باقی رکھنا پڑے گا، ورنہ آپ کی عبادتیں آپ کے کام نہیں آئیں گی. کیونکہ جو رسول اللہ کے سب سے بڑے عاشق تھے، آپ ان کو ایمان والا اور دین والا اور دیندار اور نہیں سمجھ رہے ہیں اور اصلاح کرنے والا نہیں سمجھ رہے ہیں، تو پھر دنیا کے اندر کوئی اصلاح کرنے والا ہی نہیں. مفتی صاحب یہ سوال ہے کہ اکثر ہم نے دیکھا ہے کہیں مٹی ہوتی ہے تو اس کی قبر پر بیر کی ٹہنی رکھی جاتی ہے، وہ کیوں رکھی جاتی ہے؟ قبر کے اوپر جو بیری کی پتی ڈالی جاتی ہے، اس کے پیچھے بہت ساری وجوہات ہیں. ان میں سے کچھ وجوہات میں عرض کر دیتا ہوں کہ ایک مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک قبرستان سے گزرے، وہاں پر 2 قبریں بنی ہوئی دیکھیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ٹہنی کو توڑا اور اس کے 2 حصے کیے، 2 ٹکڑے کیے. ایک ٹکڑا ایک قبر پہ، دوسرے ٹکڑے کو دوسرے قبر پر ڈالا اور صحابہ کرام سے اس کی وجہ بیان کی. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ان 2 قبروں پر عذاب ہو رہا تھا، اور جب تک یہ ٹہنی ہری رہیں گی تو اللہ کا ذکر کرتی رہیں گی. کیونکہ جو بھی ہری بھری چیزیں ہیں دنیا کے اندر، جتنی چیزیں ہیں اللہ کا ذکر کرتی ہیں. قرآن سے ثابت ہے سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو چیزیں آسمان و زمین میں ہیں سب اللہ کا ذکر کرتی ہیں. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تک یہ ٹہنی ہری رہے گی، جب تک یہ اللہ کا ذکر کرے گی، اور یہ ذکر کرنے کی جو برکتیں ملیں گی اس مرحوم کو، قبر والے کو ملیں گی. تو اس لیے جو قبرستان علاقوں میں، اسی کے لیے ایسی قبرستان ہونا چاہیے، اسی کے لیے کچی قبرستان رکھنا چاہیے کہ اس پہ گھاس پھوس اگائے، تو جس کی وجہ سے جب تک وہ ہری گھاس رہتی ہے تو اللہ کا ذکر کرتی ہے، اور وہ اللہ کا ذکر کرے گی تو اس کی برکتیں اس مرحوم کو ملتی ہیں. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو بیری کے پتے ڈالے جاتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ بیری ایک ایسا درخت ہے، ایسا پیڑ ہے کہ جس کی ٹہنی یا پتیاں بہت دنوں تک تر و تازہ رہتی ہیں، ہری رہتی ہیں، تو یہ جلدی سوکھتی نہیں ہے. تو اس لیے ان میں سے جو چوز کیا گیا، جس پتی کو چنا گیا وہ بیری کی ہے کہ اس کو ڈالنے سے کیا ہوگا کہ کافی دن تک یہ پتی ہری بھری رہے گی، تو اس کا جو ثواب ہوگا وہ مرحوم کو، مردے کو ملتا رہے گا. کیونکہ اگر ہم کہیں پر جاتے ہیں اور جانے کے بعد اس کو اصالہ ثواب کرتے ہیں تو اس کا بھی ثواب ملتا ہے. اگر پیڑ کے نیچے کسی کی قبر ہے اور وہ درخت اللہ کا ذکر ظاہر سی بات ہے کر رہا ہے، والنجم والشجر یسجدان، بوٹیاں اور درخت اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں، تو اس کا ثواب بھی اس مرحوم کو ملے گا. آپ نے اصالہ ثواب کیا، اس کا ثواب بھی ملے گا. بیری کے پتے اگر آپ نے ڈالے ہیں تو اس کی جو برکتیں ہوں گی وہ بھی ملیں گی. تو یہ تو ثواب ہو گیا. دوسری چیز یہ ہے کہ جو کیڑے قبر کے ہوتے ہیں جو اندر اندر جا کے باڈی کو کھانا شروع کر دیتے ہیں، تو بیری کی پتی میں ایک ایسی تاثیر ہوتی ہے کہ اس کی مہک سے وہ کیڑا جلدی اس باڈی کے، اس لاش کے قریب نہیں آتا ہے. تو اس سے بچنے کے لیے بھی، یہ دنیاوی اعتبار سے اس سے بچنے کے لیے بھی اس بیری کے پتے کو ڈالا جاتا ہے. تو اس لیے اس کا ڈبل فائدہ ہے. تو بس آپ ڈال سکتے ہیں، دنیاوی بھی فائدہ ہے اور اخروی بھی فائدہ ہے. تو اس کو ڈالنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے. بیری کے پتے قبر پر ڈالنا جائز ہے.